کم از کم جب کبھی بھی اس محفل پاک میں آتا ہوں تو جس عنوان یا جس موضوع کو تصور میں لے کر آتا ہوں یہاں کا ماحول ہمیشہ وہ موضوع بدل دیتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس موضوع پر قائم رہا جا سکے جو موضوع پہلے ذہن میں تھا۔ ابھی سوچا کچھ تھا لیکن چشتی صاحب کے بیٹے نے بالکل یکسر ہی سارے خیالات کی دنیا بدل کر رکھ دی، اور جی چاہتا ہے کہ صرف ان کا پڑھا ہوا ایک شعر ہی گنگناتے رہیں کہ ان کی رحمت بچا رہی ہے، اور حق اور سچ بھی یہی ہے۔ اور اوپر سے حاجی صاحب نے اپنی جس آرزو کا اظہار کیا اور جو امیدیں جو آسیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس محفل کی حضور کی بارگاہ میں قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس آیا کے تحت لکھا کہ اگر کوئی بندہ یہ پتہ کرنا چاہے نا کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے پیمانہ اس کے پاس ہے، وہ دیکھ لے اگر وہ بے حیائی اور برائی سے رک گیا ہے تو یقین سے کہہ دے میری نماز قبول ہو گئی، کیونکہ نماز نے اپنا کام دکھا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے تو یہ کام دکھایا۔ بہتے آنسو، چھلکتے آنسو، تڑپتے دل اور تھر تھراتے چہرے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ محفل حضور کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس محفل میں آنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ یہ یقین جانیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہی بات پھر شعراء کی کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ بہرحال چونکہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں اور وقت بہت قلیل ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں جو درخواست پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، زندگی کا نچوڑ، کل زندگی کا نچوڑ قرب مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور کا قرب نصیب ہو گیا تو یقین جانیے آپ سمجھ لیجئے آپ نے کامیاب زندگی گزاری۔ بنگلے، محلات، کوٹھیاں، دولت، بینک بیلنس، فیکٹریاں، اچھا لباس، اچھا کھانا، یہ ساری چیزیں کامیابی کی نشانی نہیں ہیں۔ اگر یہ کامیابی کی نشانی ہوتی تو مجھے بتائیے علی حجویری نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، فرید الدین گنج شکر نے کبھی عمدہ لباس نہیں پہنا، لیکن وہ مائیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جن ماؤں نے ان بچوں کو جنم دیا تھا، وہ نہیں مل رہی۔ زندگی کا نچوڑ حضور کا قرب ہے، اور حضور کے قرب کا ایک ہی راستہ ہے، ہم ہر وہ عمل کریں جس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے کہ یہ میرے آقا کو پسند ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب کسی کے ہاں دعوت ہوتی نا تو وہ ذوق سے شوق سے کدو شریف پکایا کرتے تھے۔ یقین جانیے مرغی کا تو تصور نہیں تھا نا، عرب میں یا تو چھوٹا گوشت چلتا تھا یا پھر اونٹ کا گوشت چلتا تھا۔ اونٹ کا گوشت ہو یا چھوٹا گوشت، جس صحابی نے صحابہ کی دعوت کی
وہ عمدہ ترین بوٹیاں سائڈ پر کر کے کدو چن چن کر کھاتا تھا، اس لیے کہ یہ میرے نبی کو پسند ہے۔ آرزو یہ نہیں تھی کہ میں نے پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرنی ہوتی تو وہ پھر بوٹیاں کھاتا، پیٹ بھرنا ہوتا تو گوشت کھاتا، پیٹ بھرنا ہوتا تو وہ روٹیاں کھاتا۔ لیکن وہ صحابی کیا کرتا تھا، کھانے میں بھی یہ ڈھونڈتا تھا کہ میرے نبی کس طرح خوش ہو سکتے ہیں، تو کدو کے ٹکڑے چن چن کر صحابہ کھاتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے آقا کو پسند ہے۔ ہر وہ عمل جو حضور کو پسند ہے وہ حضور کے قرب کا سبب بنے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کا رخ اس سمت موڑنا ہوگا کہ ہم ہر وہ عمل کریں جس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ نماز کے دو تصور ہیں، ایک تصور یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اور ایک تصور یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ عاشقوں نے کبھی نماز کو فرض سمجھ کر نہیں پڑھا، یقین جانیں، کبھی کسی عاشق نے نماز کو فرض سمجھ کر نہیں پڑھا۔ اس نے کہا میں تو اپنے محبوب کی ادائیں پوری کرنے چلا۔ اور میرے نبی نے جو پہلا درس نماز کا دیا نا وہ بھی یہی تھا۔ جب نماز فرض ہوئی نا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے معراج نماز کا تحفہ دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کیسے پڑھے؟ میں اپنی مسجد میں فجر کے بعد روز نماز پر درس دیتا ہوں، مسائل نماز سکھاتا ہوں، ہر روز بتاتا ہوں سجدہ یوں کرو، رکوع یوں کرو، عملاً کسی ایک شخص کو کھڑا کر کے سکھا رہا ہوں کہ لوگ اپنی نماز درست کر لیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا، میرے نبی بھی یہ کرتے، لیکن میرے نبی نے جو پہلا سبق دیا وہ کیا دیا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، نظر سجدے پر نہ رکھنا، مجھے دیکھتے جاؤ، جو میں کرتا ہوں وہ کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، ارے تم وہ کرو جو میں کر رہا ہوں، تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے۔ ایک نماز ہے جو رب نے محبوب پر فرض کی ہے، لیکن محبوب کے صدقے تمہارے اوپر جو فرض ہوئی ہے وہ یوں نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ تم نے محبوب کی اداؤں کو پسند کرنا، اپنانا ہے۔ تو نماز کا ایک تصور ہے، نماز کا ایک تصور یہ بھی ہے، میں اس لیے نماز پڑھنے لگا ہوں کہ میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، نماز پڑھوں گا تو میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایک نماز کا یہ تصور بھی ہے، اچھا یار نہیں سارا دن کچھ کر سکا نا، چلو نماز پڑھنے چلا ہوں، باوضو بیٹھوں گا، تشہد میں جا کر اپنے آقا پر درود تو پڑھ لوں گا نا۔ نماز کا ایک تصور یہ بھی ہے، اور ایک تصور اور بھی ہے، یقین جانیے اگر آپ اپنی زندگی میں دلائل الخیرات شریف کی تلاوت لے آئے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات شریف جب اس جملے پر آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اے اللہ میرا سلام حضور کی روح کو پہنچا، اس طرح پہنچا جس طرح تو نے ہمیں نماز میں کہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نماز کا یہ بھی تصور ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ خوش ہو جائے، یار نماز بھی تو پڑھنا شروع کر لو کہ حضور خوش ہو جائے، کیونکہ ہماری زندگی کا نچوڑ حضور کو خوش کرنا ہے۔ حضرت مجدد پاک سے کسی نے پوچھا تھا نا آپ اللہ کو کتنا جانتے ہیں، تو حضرت مجدد پاک نے کہا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، صاف جواب دے دیا، کہا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ تو بندہ حیران رہ گیا کہ مجدد اعظم کی سیٹ پر بیٹھ کر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تو رب کو جانتا ہی نہیں۔ تو کہا ہاں سن میرا عقیدہ کیا ہے، اللہ رب محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، نحن عباد محمد، میں تو محمد کا بندہ ہوں، میرا تعلق محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ تو حضور کا رب ہے، حضور جانے حضور کا رب جانے، میری ڈیوٹی حضور تک پہنچنا ہے، میری ڈیوٹی رب تک پہنچنا نہیں ہے، اس لیے میں رب کو نہیں جانتا، مجھ سے پوچھ کے مصطفیٰ کو کتنا جانتا ہے تو پھر میں تجھے جواب دوں گا کہ میں اپنے آقا کو کتنا جانتا ہوں۔ تو صاحبو اس لیے جہاں آپ نماز کی جو نا روزے کی پابندی کر رہے ہیں وہاں نماز کو یہ سوچ کر پڑھ لیا کریں حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، حضور خوش ہو جائیں گے، حضور کی اداؤں کو اپنانے لگاؤ، آقا پر درود بھیجنے لگاؤ، اور نہیں تو آقا کی روح پاک کو سلام بھیجنے لگاؤ، اور سلام بھی وہ بھیجنے لگاؤں جیسے میرے رب نے بھیجنے کا حکم دیا۔
تو اس لیے نماز کی پابندی کیجیے. رمضان المبارک سے ایک جو ہے نا کم از کم ایک تحفہ تو لیجیے، اور تحفے نہ صحیح لیکن کم از کم ایک تحفہ لے لیجیے کہ رمضان سے فیصلہ کر لیجیے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. مجھے یقین ہے اس طرح ہمیں حضور کا قرب اگر مل گیا تو یقین جانیے ساری زندگی کی دولتیں ہاتھ لگ دیں گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.